اس بہادر اور صابر خاتون مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کے نام، جنہیں قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا الم برداشت کرنے استقامت والی بیوہ ہونے کے بعد میر مرتضیٰ اور میر شاہ نواز جیسے بیٹوں کی موت کی قیامت سہنے اور محترمہ بینظیر بھٹو جیسی عظیم بیٹی کی موت کا دکھ بھی اٹھانا پڑا۔ وہ نصرت بھٹو، وہ جنہوں نے کامیابی کی انتہاؤں کے محلوں میں زندگی کا آغاز کرنے کے بعد غموں کے پہاڑوں تلے صبر آزما زندگی کا اختتام پایا۔ طویل جمہوری جدوجہد کی روشن مثال تھیں وہ۔ معصوم روشنی کا نظارہ ہے قبر میں، انسان تو نہیں ہے، ستارہ ہے قبر میں۔ خواتین و حضرات، میں ہوں نعیم مسعود اور ابھی میں نے جو آپ کے سامنے رکھا وہ میری کتاب زاویہ زرداری کا انتساب تھا، جو محترمہ نصرت بھٹو کے نام کیا گیا۔ محترمہ نصرت بھٹو ہم سے 23 اکتوبر 2011 میں الوداع ہوئیں، اور میں نے اس وقت روزنامہ نوائے وقت میں 25 اکتوبر 2011 کو یہ کالم لکھا، جس کا عنوان تھا نصرت بھٹو سیاست کا باب جو نہ رہا۔ جناب، وہ کالم پیش خدمت ہے۔ ہر چیز فانی ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، اور خالق حقیقی سے جا کر ملنا ہی ہے۔ صرف رب تعالیٰ کی ذات ہی لافانی ہے۔ کچھ لوگ خاموشی سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہی انہیں چند دن یاد کرتے ہیں اور کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنی پوری زندگی ایسا اجتماعی رنگ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں اجتماعی طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ اجتماعیت میں کردار کے کچھ چیدہ چیدہ رنگ قلم و کرتاس کی شکل میں ہوتے ہیں، یا پھر درس و تدریس اور خدمت خلق کی دوسری شکلوں میں۔ پھر سیاست وہ حیات ہے جو افراد کو ایک اجتماعی رنگ دیتی ہے۔ ان سب چیزوں میں کردار جتنا نکھرا نکھرا اور اجلا اجلا ہوا، انسانی اجتماعی رنگ بھی قبل از وقت اور بعد از موت اتنا ہی واضح اور خوشنما ہوتا ہے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیوہ، سابق وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو کی والدہ، صدر پاکستان آصف علی زرداری کی خوش دامن اور موجودہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی نانی بیگم نصرت بھٹو 23 اکتوبر 2011 کی سپہر دبئی میں انتقال کر گئیں۔ وہ خود PPP کی چیئرپرسن بھی رہیں اور 2 دفعہ قومی اسمبلی کی ممبر بھی بنی۔ بیگم نصرت بھٹو کی شخصیت میں جو قابل غور اور قابل ستائش پہلو ہے وہ یہ کہ وہ ایک صابرہ اور بہادر خاتون تھیں۔ وہ ایک عام انسان تھیں۔ یہ درست ہے کہ وہ ایران کے ایک امیر تاجر گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور پاکستان کے ممتاز سیاستدانوں کی رفیق اور رشتہ دار تھیں، لیکن یہ سبھی باتیں شاید اتنی قابل ذکر نہیں جتنی ان کی بہادری، جد و جہد اور صبر قابل بیان ہیں۔ آخر میں جب ان کی بین الاقوامی شہرت یافتہ اور 2 دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم رہنے والی بیٹی شہید ہوئی تو وہ بیماری کے باعث اس غم اور دکھ کو پوری طرح محسوس ہی نہ کر سکی۔
مگر یہ سانحہ بھی بہرحال ان کی زندگی ہی میں ہوا۔ اس سے قبل ان کا شوہر پھانسی پر چڑھا، 2 جوان بیٹے قتل ہوئے۔ شاہ نواز بھٹو بیرون ملک قتل ہوا، جبکہ بڑا بیٹا مرتضیٰ بھٹو اس وقت کراچی میں قتل ہوا جب مرتضیٰ بھٹو کی اپنی بہن وزیر اعظم پاکستان تھی۔ کبھی خوشی کبھی غم کے مصداق نصرت بھٹو کی زندگی کے بے شمار پہلو قابل غور ہیں۔ اپنی 82 سالہ زندگی میں انہوں نے اقتدار انجوائے کرنے کے علاوہ عام ریت سے لاٹھیاں بھی کھائیں۔ بحیثیت بیوی انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا بہت ساتھ دیا۔ اس سیاسی اور شاہی جوڑے کے پرستار بھی بہت زیادہ رہے اور ان کی مخالفت بھی اتنی ہی مضبوط تھی۔ گویا بے شمار سیاسی دوست اور ان گنت سیاسی دشمنداری رکھنے والے یہ لوگ بہرحال پاکستان پر گہرے اثرات رکھتے ہیں، جن میں کچھ منفی بھی ہیں اور کچھ مثبت بھی۔ یہ درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی خاندان کی پہلی نسل اور دوسری نسل بھی اس دنیا سے اٹھ گئی۔ اس وقت صرف صنم بھٹو زندہ ہے، لیکن وہ سیاست سے بہت دور ہیں۔ اب سیاست بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست بھٹو خاندان سے باہر منتقل ہو چکی ہے۔ آصف علی زرداری شریک چیئرمین ہیں اور زرداری خاندان ہی کے چشم و چراغ نوجوان بلاول بھٹو زرداری PPP کے چیئرمین ہیں۔ سچ یہ ہے کہ زرداری خاندان کو جہیز میں بہت عظیم خاندان جد و جہد کی تاریخ اور حکمرانی ملی۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ موجودہ سربراہان پیپلز پارٹی اس خاندان کو عملی خراج تحسین پیش کرے۔ نعرے، وعدے اور منشور بہت ہو گئے۔ اگر واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ نسل اور قیادت ملک و قوم اور PPP کے بانی خاندان سے محبت ہے تو عملی مظاہرہ کریں۔ اس وقت جو آصف علی زرداری کے گلے میں حکمرانی کی مالا ہے، یہ بھٹو خاندان نے کانٹوں کی مالا پہن پہن کر حاصل کی۔ آرام سے یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ بلا شبہ اور بلا مبالغہ اس وقت ایوان صدر میں مقیم شخصیت مرحومہ نصرت بھٹو کی مہربانیوں کے سبب ہیں۔ نصرت بھٹو ہی نے بطور داماد آصف علی زرداری کا انتخاب کیا۔ معروف ہے، ثابت نہیں، جو 1991 اور 92 میں بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے حالات کشیدہ ہوئے تو مرحومہ نصرت بھٹو ہی نے آصف علی زرداری کا ساتھ دیا اور اس فیملی کو برے وقت سے بچایا۔ اس کے علاوہ بھی نصرت بھٹو کے متعدد احسانات موجودہ صدر آصف علی زرداری پہ ہیں۔ یقین ہے کہ نہیں، آصف علی زرداری ان مر جانے والے محسنوں کی خاطر یقین ہے کہ آصف علی زرداری ان مر جانے والے محسنوں کی خاطر ملک و قوم اور ان کی پارٹی سے وفا کریں، وعدے پورے کریں، حب الوطنی کی مثال بنیں اور یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہاں کسی نے بھی نہیں رہنا اور نہ یہ اقتدار ہی سدا رہتا ہے۔ PPP کی قیادت اور کارکنان جتنا بھٹو خاندان کا نام لیتے ہیں اور محبت کی باتیں کرتے ہیں، آج وہ سب ثابت کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو، شاہ نواز بھٹو، مرتضیٰ بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو PPP کے سربراہان عوام، اسلام اور اس ملک کی حقیقی خدمت کریں۔ صاحب کردار کہلانا، بننا اور رہنا ہے تو مرحوموں کو اصالِ ثواب پہنچانے کے لیے پاکستان کے غریب عوام مقدس نظریہ اور عظیم آئین کے ساتھ الفت پیدا کریں۔ اس جذباتی دور میں حقیقی جذبات اور صاف شفاف کردار کی ضرورت ہے۔
جس گھر میں ماتم ہوتا ہے وہ گھر کچھ عہد کرتا ہے، وہاں کسی خاتمے کے بعد ایک نئے عزم کا بھی جنم ہوتا ہے۔ اس عزم کا اظہار عملی شکل میں نظر آیا تو پیپلز پارٹی کی بقا ہے، بھٹو خاندان کی بھی بقا ہے، اور یہ بقا آج کے حکمرانوں کی بھی ہے۔ تو اپنی جگہ پر بلا شبہ سیاست اور جدوجہد کا ایک تاریخی باب ختم ہوا، لیکن ایک باب کے بعد ایک اور باب بھی کھلتا ہے۔ پی 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 کی عظیم لیڈر اور ملک کی اہم سیاسی رہنما کے ساتھ ساتھ صدر زرداری کی محسن بھی الوداع ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر اپنی محسنہ کی یاد اور محبت میں اپنا کیسا کردار ادا کرتے ہیں اور ایصال ثواب کیسے پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ خواتین و حضرات، یہ کالم روزنامہ نوائے وقت میں 25 اکتوبر 2011 یعنی محترمہ نصرت بھٹو کے الوداع ہونے کے 2 دن بعد شائع ہوا۔ اس میں بہت سی باتیں اس تناظر میں تھیں، اور یہ میری کتاب 4 دہائیوں کی سیاسی دہائی زاویہ زرداری میں بھی موجود ہے، اور اس کالم کو جب میں آج پڑھ رہا ہوں اس وقت بھی آصف علی زرداری صدر تھے، اور آج بھی آصف علی زرداری صدر ہیں۔ گویا 2011 کا لکھا ہوا کالم آج بھی وہی کچھ مانگ رہا ہے، 2024 میں بھی وہی کچھ مانگ رہا ہے جو 2011 میں مانگا تھا۔ وہی تقاضا 2011 کا اور یہی تقاضا 2024 کا، اس وقت 20 اکتوبر اور آج 20 اکتوبر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔